السلام علیکم جی، میرا نام قاسم علی شاہ، میرے ساتھ انتہائی محترم نعیم بٹ صاحب موجود ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے بٹ صاحب وہ معافی کے حوالے سے ہے، اور ہمارا موضوع یہ ہے کہ معاف کرنا کیوں ضروری ہے، معاف کرنے سے ہمیں فائدہ کیا ملتا ہے. یعنی ہمیں لگتا ہے ہم نے کسی کو معاف کیا تو اس کو فائدہ مل گیا، اس کی تو جان بخشش ہوئی، اب وہ موجے مارے. لیکن معافی دینے سے اور معاف کرنے سے جو فائدہ ایک فرد واحد کو ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. تو بٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا وقت نکالا اپنی مصروف زندگی سے، اور یہ ایک پورا مشن، پورا ایک واقعہ. کبھی ہم آپ کو یہ کوئی 20-25 پروگرام جب آپ دیکھ چکے ہوں گے تو آپ کو واقعہ سنائیں گے کہ یہ پروگرام شروع کیسے ہوا. یہ بھی پوری ایک اس پہ کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے اسباب پیدا کیے کہ ہم نے اس پروگرام کو کرنے کا فیصلہ کیا. بٹ صاحب آپ بتائیے کہ معافی کیوں ضروری ہے. یہ معافی کا کانسیپٹ دراصل سماجی کانسیپٹ ہے، ایک دوسرے سے معافی مانگنے کا. توبہ جو ہے وہ تو گناہوں پہ اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں. یہ ایک دوسرے سے معافی مانگنے کے حوالے سے اسپیسیفک ہم نے اس موضوع کو لیا ہے کہ معافی مانگنے سے آخرت کے تو اجر ہیں ہی ہیں، بتائیں گے دنیا میں کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، یہ بھی بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی بڑی مہربانی آپ کی کہ یہ ایک سوچ اور ایسی اعلیٰ سوچ جیسے کہ بھی لوگوں کو شامل کیا جائے اس بات میں کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، زندگی آسان، کیونکہ زندگی یہ جو زندگی ملی ہے نا ایک ہی دفعہ ملی، بار بار تو ملنی کوئی نہیں. تو اس کو ایک دفعہ زندگی کو کس طرح ایسا گزارا جائے کہ ہم بھی مطمئن ہو جائیں اور ہم سے ملنے والے لوگ بھی مطمئن ہوں ہم سے. کیا بات. یہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری اصل میں یہ ہے کہ سیکھا جاتا کہ زندگی گزارنی، کیونکہ دنیا میں دیکھو نا آپ کو پتہ ہے شاہ جی کہ دنیا کا ہر جانور عالم پیدا ہوتا ہے. واہ. یعنی ہر جانور عالم پیدا ہوتا ہے. یعنی عالم سے مراد ہے کہ سیکھا سکھایا پیدا. بالکل ٹھیک ہے. ہر جانور آپ اگر یہ نام لینا شروع کروں تو میرا پروگرام اسی میں ختم ہو جائے گا. آپ کی ایک مثال دیتا ہوں. چھپکلی ایک چھوٹا سا جانور ہے، اس کی ماں نہیں سکھاتی کہ تم نے چڑھنا کیسے ہے، دیوار پہ اوپر کیسے جانا ہے، خود بخود ہی چڑھنا شروع کر. بطخ کے بچے کو کوئی نہیں سکھاتا کہ تم نے اس میں پانی میں تیرنا کیسے ہے، سوئمنگ کیسے سیکھنا. جبکہ انسان کے بچے کو ساری بات سکھانی پڑتی ہے کہ سوئمنگ کیسے، اگر سوئمر بنانا ہو تو کتنی محنت لگتی ہے آپ کو پتہ. اوپر چڑھنا سکھانا ہو تو وہ کوہ پیما کتنی محنتیں کرتے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، باقی سارے مخلوق ہیں جو عالم پیدا ہوتی ہے. اب اس کو سیکھنا ہے ہر چیز جو ہمارے اللہ جو اعضاء دیے ہیں ان کو کیسے استعمال کرنا ہے. آنکھ کو کیسے استعمال کرنا ہے، زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے، کان کو کیسے استعمال کرنا ہے، دل دماغ کو کہاں لگانا ہے، یہ سیکھنا پڑتا ہے. اب میری اپنی چونکہ میں تو کوئی عالم تو ہوں نہیں، لیکن میں شاہ جی میں نے چونکہ دونوں زندگیاں دیکھی ہوئی ہیں، دین سے پہلے والی کی بھی اور دین کے بعد والی کی. اس لیے میں اکثر لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ مجھے نہیں کوئی دھوکہ دے سکتا، مجھے پتہ ہے سارا. تو اب اس میں یہ میرے ایک جب سے میں تبلیغ میں لگا تو میرے دل میں ایک بات تھی اندر ایک چھپی ہوئی کہ کس طرح لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ دین میں کوئی مشکل نہیں ہے. یہ ہم تک جو بات پہنچی تھی وہ یہ پہنچی تھی کہ بھئی اگر دین پہ آپ نے چلنا ہے تو آپ کو پھر ایک مخصوص لباس پہننا پڑے گا، لمبا چوگا ایک سلا لیں، گلے میں تسبیحیں ڈال لیں اور جنگل میں نکل جائیں کہیں. یہاں نہیں یہ قابل عمل ہے. مجھے شروع میں یاد ہے میں جب میں آیا تو لوگوں نے کہا کہ جی کچھ لوگ ہوتے نے حضرت دین والے جڑے ہوتے نا وہ گھومنے کدے وہ کدھر اتنے نہیں ہوتے، وہ جنگل چ ملتے ہیں، اتنے عام نہیں اویلیبل. تو یہ جو کانسیپٹ تھا یہ بڑا خوفناک کانسیپٹ جس نے لوگوں کو دین سے دور کر دیا. میرے دل میں تھا کہ اس کو آسان بنا کے پیش کیسے کیا جائے. تو اللہ نے آپ جیسے بندے کو ساتھ میری خوش نصیبی کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا بات کر رہا ہوں. میں سچی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ ایسے ہوتا ہے وہ اینکر جو بات کر رہے ہوتے ہیں ایسے ہی بات کرتے ہیں. اینکر تو ہم ہیں نہیں. سچی بات ہے، میں آپ کا فین ہوں، یقین کروں. آپ کی محبت ہے، میں آپ کا فین ہوں. واٹس ایپ میں میری فیملی آپ کو فالو کرتے ہیں. یقین کریں کہ شروع دن سے میں نے جب آپ کا پہلا کلپ دیکھا تھا زندگی میں پہلی دفعہ تو میں نے اس دن طے کیا تھا، میں نے کہا یار یہ بندے کی داڑھی تو نہیں ہے مگر یہ ولی اللہ آدمی ہے. اللہ نے آپ کو یہ دیا. تو اس لیے میرے دل میں یہ بات اللہ نے ڈالی کہ بھی آپ کے ساتھ مل کے پروگرام کیا جائے، آپ کے دل میں ہی ڈالی اللہ. تو اب اس میں کوشش کریں گے کہ بھی کس طرح ہم اس کو لوگوں تک بات پہنچائیں. کہ اب آپ نے پوچھا کہ آپ نے ایک ٹاپک رکھا ہے کہ معاف کرنا کیوں ضروری ہے. اب یہ بات اس سے پوچھنی چاہیے جس نے انتقام لیا زندگی میں. واہ واہ.
بڑی اہم بات ہے. جس نے انتقام لیا ہے, یعنی جس نے بدلہ لے لیا ہے, اسے پوچھنا چاہیے. اس سے پوچھنا چاہیے کہ یار اپنا تو نے بدلہ لے کے کیا محسوس کیا ہے. اور ایک اس بندے سے پوچھنا چاہیے جو بدلہ لے سکتا تھا پھر اس نے معاف کر دیا ہے, تو اسے پوچھا جائے تو ہم پھر آپ کو موازنہ کرنا ہمیں آسان ہو جائے گا. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا ایک دفعہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ایسے واحد نبی ہیں جو اللہ سے براہ راست گفتگو کرتے تھے, ایک ہی نبی اللہ نے ان کو یہ شرف بخشا کہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے. تو انہوں نے پوچھا یا اللہ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے. کیسا خوبصورت سوال کیا انہوں نے, اور اللہ نے کیا جواب دیا. اللہ نے نہیں کہا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو ساری رات تہجد پڑھتا ہو, سارا دن روزہ رکھتا ہو, روز طواف کرتا ہو. نہیں, آپ نے فرمایا میرے نزدیک, اللہ فرما رہے میرے نزدیک سب سے زیادہ محترم عزت والا وہ ہے جو بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہو اللہ, اور معاف کر دے. اللہ, پوری طاقت رکھتا ہو بدلہ لینے کی. واہ, طاقت رکھنے کے باوجود جو معاف کر دے, اللہ کہہ رہے کہ میرے نزدیک یہ بڑی عزت والا ہے, بڑی اس کی عزت ہے. کہ اب بتاؤ, آپ کو سوچیں شاہ جی کہ جس کو اللہ کہے یہ میرے نزدیک عزت والا ہے, یہ بتاتے خود کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کہہ رہے میرے نزدیک عزت والا ہے. تو ہمیں ایک چھوٹی سی بات میں اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ تم نے پوری زندگی میں کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ معاف کرنا ہمیں نہیں آتا, سچی بات ہے. اب یہ معاف کرنا سیکھنا پڑتا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر چیز سیکھنا. معاف کرنا ہم نے سیکھا نہیں کہ معاف کیسے کرتا ہے. لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ انتقام لے لیں, لیکن معاف کرنا سیکھنا ہمارے نبی سکھائیں گے, ہمارے نبی نے بتایا ہے. اب میں اس پہ کروں گا انشاءاللہ آپ سے اگلے میں بات, لیکن آپ صرف مجھے اس پہ ابھی فی الحال یہ بتائیں. میں تو ایک بات آپ کو بتا دی کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ ویسے دنیا میں نفسیاتی طور پہ جب کوئی کسی کو معاف کرتا ہے یا معاف کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں, یہ آپ کچھ بتائیں اس کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ اس موضوع پہ اگر میں بغیر کسی مبالغے کے بات کروں تو میں نے درجنوں کتابیں پڑھی. اچھا, درجنوں کتابیں پڑھی ماشاءاللہ. اب آپ مجھے اگر فوری طور پہ آپ ہی نے سوال کر دیا مجھ سے کہ شاہ صاحب کوئی لوکل بھی کسی نے اس پہ کتاب لکھی ہے تو حوالہ دے دیجئے, تو میری پسندیدہ کتاب جو لوکل میں نے پڑھی اس کتاب کا نام تھا نبی کریم با حیثیت ماہر نفسیات صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سعدیہ غزالہ نے لکھا اور اس کو 1989 میں صدارتی انعام ملا. اچھا, اس کتاب کو صدارتی انعام ملا ہوا ہے, اور اس میں بالخصوص جو معاف کرتا ہے اس پہ چیپٹر ہے کہ اس کے نفسیاتی فائدے کیا ہیں. بعد میں تو پوری سیریز ہے نا جی. مثلا بعد میں بتاؤں تو میں نے کتاب پڑھی فارگیونیس فار گاڈ, کمال کتاب تھی فریڈ کی, اور اس کے بعد دی بک آف فارگیونیس, ون آف دی بیسٹ کتاب. پھر میں باہر جب کئی دفعہ ٹریننگ لینے گیا تو جو گورا ٹرینر تھا وہ باقاعدہ ایکسرسائز کرواتے تھے کہ یار تصور میں چلو پہلے معاف کرو, اگر یہ جرت نہیں ہو رہی. کئی لوگوں کی ایگو ہوتی ہے, وہ جیسے کنڈی پھنسی ہوتی ہے نا, ان کی ہک پھنسی ہوتی ہے, ان سے معاف کیا نہیں جا رہا ہوتا یا معافی مانگی نہیں جا رہی ہوتی. تو ایگو توڑنے کے لیے وہ کہتے تھے پہلے چلو آنکھیں بند کر کے تصور میں سوچو کہ ہم نے فلاں سے معافی مانگی یا فلاں کو معاف کر دیا. تو وہ ہمیں بڑے غور سے, وہ ٹرینر جو تھے نا وہ دیکھ رہے ہوتے تھے, اور بعد میں وہ ہمیں فیڈ بیک دیتے تھے کہ تم نے واقعی معاف کر دی, تم نے معاف نہیں کیا. تو ہم ان سے پوچھتے تھے آپ کو کیسے پتہ لگ گیا. تو وہ جو ٹرینر تھا وہ کہنے لگا کہ دیکھو جس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے ہیں نا, بند آنکھوں سے بھی آنسو گر رہے تھے, اس نے معافی مانگ لی اور اس نے معافی دے لی. پتھر ٹوٹتا ہے نا تو پانی نکلتا ہے. چشمے دیکھیں جی, میرے بڑی پسندیدہ جگہ ہے سونس کیسر ویلی, پتھروں میں سے پانی نکل رہا ہے. جی جی. تو یہ پتھرائی ہوئی آنکھوں میں سے جب آنسو گرتے ہیں نا جی, دل پتھر ہوا ہوتا ہے اور ٹوٹتا ہے. دل کے ٹوٹنے کی بڑی نشانی جو ہے نا, یہ ہم نے ہر وقت لبادہ اوڑا ہوا ہے پرسنالٹی کا. آپ ایک عالم دین ہیں, بزنس مین بھی ہیں, اسکالر بھی ہیں. میں دنیا کے سامنے ٹائی کوٹ لگا کے ایک ٹرینر اسپیکر کے طور پہ پھر رہا ہوں. انسان بٹ صاحب دو حالتیں ایسی ہیں, تین حالتیں ویسے دو بتا رہا ہوں اس وقت, حالتیں ایسی ہیں جس میں اس کی پرسنالٹی صفر ہو جاتی ہے. ایک رونا
دوسرا کیا کا لگانا, مسکرانا. اس میں بچہ اور بڑا برابر ہوتا ہے. رونے میں بچہ اور بڑا فوراً پرسنالٹی صفر. دیکھیں صدر رو سکتا ہے, طاقتور ترین پرائم منسٹر رو سکتا ہے, امریکہ کا صدر رو سکتا ہے, رونے کے ٹائم پہ آپ زیرو ہو جاتے ہیں. تو وہ ٹرینر بتانے لگے کہ جس نے معاف کیا اور جس نے معافی مانگ لی, تصور میں چلے مانگ لی, اور رو پڑے گا, ایگو ٹوٹے گی نا, پتھر ٹوٹے گا. فائدہ سب سے بڑا فائدہ پہلے بتا رہے تو ویسے 3 پھر فائدے ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی نفسیاتی صحت اچھی رہتی ہے. دین مبین ہے, آخری دین ہے. سارا بندوبست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر سیرت پڑھی جائے, قرآن پڑھا جائے, حدیث پڑھے, ہر چیز کا بندوبست. یعنی ہمیں کوئی دوائیاں کھا کے سونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی نفسیاتی علاج کی ضرورت نہیں ہے. دین کا طرز عمل اتنا خوبصورت ہے کہ جو بھی اس کو فالو کر رہا ہے وہ ذہنی طور پہ صحت مند رہتا ہے. ذہنی طور پہ صحت مند رہنے والے کی سب سے بڑی نشانی ہے وہ معاف کرے گا اور معافی مانگے گا. واہ, میں نشانی بتا رہا ہوں سر. واہ واہ. بٹ صاحب کسی زمانے میں 2016 کی بات, میں باہر کسی ملک گیا تو میں نے ایک کتاب خریدی. اس کتاب کا نام تھا 13 things mentally strong people don't do. ذہنی طور پہ مضبوط لوگ یہ 13 غلطیاں نہیں کرتے. مطلب خریدی ہے, UK میں نے خریدی, اور اس کو میں ٹریول کرتا ہوا آئندہ دنوں میں پڑھتے پاکستان آیا. پھر وہ سفر میں ساتھ رہی اور کرتے سعودیہ چلا گیا. 5-6 ماہ بعد سعودیہ گیا تو میں نے اپنے ہوسٹ کو کہا کہ مجھے کتابوں کی دکان میں لے جاؤ. کتابوں کی دکان میں لے گئے. کتابوں کی دکان میں لے کے گیا تو وہاں اسی کلر میں اسی ڈیزائن سے 13 اس کتاب پہ لکھا ہوا ہے, ٹائٹل پہ تصویر آ رہی, تو عربی میں کچھ لکھا ہوا تھا 13 مجھے اور کلر وہ. میں نے کہا یہ تو وہی کتاب لگ رہی ہے, باقی جو لکھا ہوا تھا عربی سمجھ نہیں آئیں گی. وہ ایک عربی جاننے والے سے پوچھتے ہیں, انگلش میں کہا جی یہ لکھا ہوا ہے 13 things mentally strong people don't do, ایمن مورس کی کتاب. خدا کی پناہ 6 ماہ پہلے چھپی ہے کسی گورا کے ملک میں, انہوں نے عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے شیلف پہ رکھی ہے, خریدیں اور پڑھیں. اس کتاب میں نکتہ لکھا ہوا ہے, ذہنی طور پہ صحت مند لوگ لیٹ گو کرنا جانتے ہیں, مٹی پانا جانتے ہیں. وہ جو ہے نا ہمارے کسی سیاستدان, مٹی پاؤ یا ایک ہمارے ادیبوں شاعروں نے نا کسی زمانے میں, ممتاز مفتی صاحب, اشفاق صاحب, مرزا ادیب, ان سب نے ایک ایسوسیشن بنائی ہوئی تھی. اس ایسوسیشن کا نام تھا چھاڈو یار. یہ پنجابی میں کہتے ہیں چھاڈو یار. کہ کوئی بات ایسی فرض کیجئے میں کر رہا ہوں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں چپ کر جاؤں, اس ٹاپک کو چھوڑ دوں, تو آپ کہیں گے شاہ جی چھاڈو یار. اور چھاڈو یار کا مطلب ہے کہ معافی مانگو. اب یہ معافی دینے سے, معافی مانگنے سے سب سے بڑا فائدہ آپ کی نفسیاتی ہیلتھ کو. جیسے مثال لیجیے, میں کسی کو کہوں یار یہ پانی زیادہ پیا کرو تمہارا گردوں کا مسئلہ حل ہو جائے, یا تم صبح نہار میں اگر شہد والا پانی پیو گے تو پیٹ صاف ہو جائے, یا اگر یہ عادت اپنا لی جائے, ہم روز کو ٹونے ٹوٹکے دیکھیں نا کیسے کیسے ہم سنتے رہے. آپ کے زمانے میں کیونکہ آپ میڈیا سے چلتے چلتے آپ نے تو بڑا سینچریز کا فاصلہ بڑھ سکتا ہے کیا. کوکو خواجہ ہوتی تھی, آسٹریلیا سیٹل ہو گئی, کبھی کبھی مجھے میسج کرتی ہیں, ہماری ویڈیوز کو, آپ کی میری ویڈیوز کو سنتی ہیں, وہ ٹوٹکے بتاتی. زبیدہ آپا وہ ٹوٹکے بتاتی. وہ ٹوٹکے بڑے مشہور تھے کہ جی آپ لونگ رکھ لیں دانت کا درد دور ہو جائے گا. میں آپ کو ٹوٹکا بتا رہا ہوں. یہ ٹوٹکا یہ ہے کہ معاف کر دیں اور معافی مانگ لیں. اس ٹوٹکے کو اپنانے والا ذہنی طور پر ہمیشہ صحت مند رہے گا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ان لوگوں سے تھوڑا سا بچا کریں اگر آپشن ہو. کچھ رشتوں سے بچا نہیں جا سکتا. وہ لوگ جو درگزر کرنا نہیں جانتے, معافی مانگنا نہیں جانتے, معافی دینا نہیں جانتے, وہ رشتوں میں بدترین لوگ ہوتے ہیں. ان کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر